اپروو کر دی اور انشاءاللہ ابھی ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کا کام شروع ہو جائے گا. کافی حد تک تو ہو چکا ہے لیکن اور مزید بھی کرنا ہے. لیکن ٹیکسٹائل پالیسی کے پہلے مجھے آپ کو تھوڑا سا اور جنرل باتیں بتا دوں. دیکھو ہمارے لیے 2 ڈاکیومنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک. یہ پالیسی ہے کہ سارے ایکسپورٹس کے اوپر کہ ہم لوگ کس طرح سے سارے ایکسپورٹس کو دیکھنا ہے, ایکسپورٹس کہاں کا ایمفیسس دینا ہے, کیا کرنا ہے. یہ اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی یہ تو اپروو ہو گیا تھا میرے خیال میں 2 سال پہلے. تو اس کے تحت ہماری پالیسیز جہاں بھی ہے وہ دس از دا گائیڈنگ ڈاکیومنٹ. پھر کل کیبنٹ نے اپروو کر دیا دی ٹیکسٹائل پالیسی. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکسٹائل پالیسی کا مین فیچرز کیا ہے, لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کو تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس دینا ہے تو آپ کو پتہ لگے کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کی پوزیشن دنیا میں کیا ہے, تو آپ کو سمجھ آ سکے کہ کیا پوائنٹس ہیں. آپ نے دیکھے کہ ٹیکسٹائل کی پوزیشن پاکستان میں ہم لوگ دیکھیں لو ویلیو ایڈڈ ہے کاٹن یارن. کاٹن یارن میں وی آر دا 5th in the world. Number 5 ڈینم فیبرک, جینز نہیں فیبرک, ہم لوگوں نے نمبر 2 پوزیشن میں ہے. کاٹن کلاتھ نمبر 2 پوزیشن میں ہے. Now I'll talk about the value added. Value added میں ہوم ٹیکسٹائلز, بیڈ شیٹس, پلو کیسز, یہ ہمارا سب سے بیسٹ ہے. وہ ہماری پوزیشن ہے 2nd دنیا میں. ٹاولز میں نمبر 3. ہوزری ساکس, یہ وہ ہوزریز میں جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہے 6 نمبر. اور اپیرلز میں 17 نمبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جب دیکھیں نا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے لو ویلیو ایڈڈ میں ابھی تک ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے. لیکن کہ جو سب سے زیادہ ویلیو ایڈڈ ہے وہاں ہم لوگ دنیا میں 17 پوزیشن میں ہے. جی ویلیو. تو پھر یہ ہم لوگ دیکھیں کہ ہاؤ آر وی ڈوئنگ ان دی اپیرل. پہلے ہم لوگوں نے 19 نمبر پر تھے, 20 نمبر پر تھے, آہستے آہستے ہم لوگوں نے 17 نمبر پر آگے ہیں. اور انشاءاللہ اس سال اور مزید امپرومنٹ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ڈائریکشن صحیح ہے. ہماری ڈائریکشن صحیح ہے کہ اپیرلز, ہوزری, ٹاولز اور ہوم ٹیکسٹائلز بہتر ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائریکشن بالکل صحیح ہے. پھر آپ لوگ پوچھتے ہو کہ ٹیکسٹائل پچھلے 3 سال میں ان کی پوزیشن کیسی ہے. تو ہماری پوزیشن ہے نا, میں یہاں آپ کو بتا دوں, آرام سے آپ کو نظر آ جائے گا. یہ آپ دیکھیں گے نا
تو آپ کلیئرلی آپ کے سامنے یہ ہے کہ 10 سال تک بالکل کوئی گروتھ نہیں تھی اور ابھی گروتھ آنا شروع ہو گیا ہے. اور جہاں ہم لوگوں نے 12 بلین پر پھنسے ہوئے تھے، 10-12، پھر ہم لوگوں نے امپروو ہو کر 15 ہو گیا پچھلے سال. اور اس سال جس میں ہم لوگ ہیں بائی 30th of June 22 انشاءاللہ اضافہ ہو کر 21 تک جائے گا انشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ there will be an increase just by all textiles of 6 billion. تو میں سمجھتا ہوں کہ that is a very very good progress. We've grown by 23% and inshallah this year امید ہے کہ we will grow our textile by 26%. It was 23, now 26. Now ایک اور چیز یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ میں نے آپ کو ہمارے پروڈکٹس ایکسپورٹ کا رینکنگ بتایا، لیکن دنیا میں کا شیئر کیا ہے ہمارے پاس. دنیا میں جتنی یان کی کھپت ہے، کپڑے کی کھپت ہے، واٹ از آور شیئر؟ سب سے زیادہ یان میں 7%، پھر کاٹن فیبرک 8%، اپیرلز 1.4، اپیرل ووون 1.3، میڈ اپس 3.5. پاکستان کا اوور آل شیئر آف دا ورلڈ ٹیکسٹائل مارکیٹ از 1.8، 1.8%. دیٹس اٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی مارکیٹ میں، ٹیکسٹائل سیکٹر میں، پاکستان کے لیے ابھی بھی بہت گنجائش ہے کہ ساری دنیا کی شیئر ہمیں 1.8% ہے. دیٹس اٹ. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے اور ابھی کتنی گنجائش ہے. پھر ایک اور چیز میں نے یہ آپ کے سامنے مجھے بتانا ہے کہ ہر سال آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو کوانٹٹی آف ویلیو ایڈڈ گڈس آہستہ آہستہ امپروو ہو رہا تھا. ناؤ اٹ از گوئنگ اے لٹل بیٹر ناؤ. اور ہر سال کلاتھ یارن از گوئنگ ڈاؤن ایکسپورٹس. تو ایک اور چیز مجھے آپ بتانا ہے کہ 10 سال پہلے ایک پاؤنڈ آف کاٹن، اس کے ساتھ ہم لوگ کچھ کرتے ہیں تو وہ جو اس کی ویلیو تھی only $2. Today وہی ایک پاؤنڈ آف رو کاٹن واٹ ایور ویئر ایکسپورٹنگ، اس کی ویلیو ہو گئی ہے $8. سو فرام 2 we've gone up to 8. اس کا مطلب یہ ہوا کہ we are doing better with that 1 pound of raw material. So it is again میرے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے it is a very very good sign. Textile policy کا one of the main objectives is number 1 to give our textile industry international competitive
بجلی کا ریٹ، وہ گیس اینڈ بجلی جو ہمارے کمپیٹیٹرز کو مل رہی ہے وہ ابھی ہم لوگ دے رہے ہیں، اینڈ دیٹ از بین اے میجر امپٹس کہ ہمارے ایکسپورٹس بڑھ گئے. اور یہ پالیسی میں یہ لکھ دیے ہے کہ we are assuring the business people that we will give them international competitive prices. وہ کیا ہوں گے ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا. اس وقت تو پہلے دے رہے تھے $6.5 a ton, $6.5 per MMCF. Now, at this moment today, because of the shortage, we're giving 9. Let's see, and every year ہم لوگ determine کریں گے at the time of the budget. تو یہ مین چیز تو یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیشنلی کمپیٹیٹو پرائسز دیں گے. دس از دا کمٹمنٹ in the textile policy. اس کے ساتھ ساتھ we will maintain the tariff rationalization. پچھلے سال بجٹ میں ہم لوگوں نے ڈیوٹیز کم کر دیے تھے on the raw materials and on the intermediaries for textiles. وہ ہم لوگوں نے اس پالیسی کے تحت اس کو مینٹین رکھیں گے. So in clear, we will also continue, we will also be giving DLTL. We will be continuing the the financing, both long term and working capital. اس کو ہم لوگ برقرار رکھیں گے. These are the main things. اور دیکھو میں اچھی اچھی باتیں کرتا ہوں لیکن چیلنجز کیا ہے وہ بھی تو دیکھنا ہے. کہاں ہم لوگوں نے صحیح نہیں کر رہے. ہم لوگ صرف میٹھی میٹھی باتیں کر کے چلے جائیں تو وہ فائدہ نہیں ہوگا نا. I want to show you here کہ پاکستان کی جو کمزوری یہ ہے کہ we are only exporting 75%. 75% of all our products go only to 10 countries. صرف 10 ملکوں میں 75% of our goods go. اس کا مطلب یہ ہوا کہ have we achieved diversification? ہمارے ٹیکسٹائل والے are they going to different countries? جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. And ایک اور چیز which is not very good, صرف اور صرف 15 tariff lines in the custom book constitute 50% of our exports. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے آپ کو کہا کہ we're at 1.8% of the world، لیکن اس میں بھی صرف ایک پتلا سا سلائڈ میں ہے ہم لوگ. We have to diversify, and this is another thing mentioned in the textile policy and in the strategic trade framework کہ ہمیں ڈائیورسیفیکیشن کے طرف جانا پڑے گا. اور میں آپ کو ابھی تھوڑا سا فگرز بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہمارا کام کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. Now then the other thing I wanted to show you is آپ کو یاد ہے نا کہ ہم لوگ ٹرف اسٹیٹ بینک نے ٹرف دیے تھے.
टर्फ कामयाब रहा। टर्फ के ज़रिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिला और टर्फ के ज़रिए टेक्सटाइल्स को कितना $435 million. This is all. This is the imports of machinery for textile was 435. Okay, sorry. It includes turf, but what I'm saying is, maaf karo, main galat bataya. $435 million is the total machinery that we are bringing in, اور وہ machinery کا آج 50% has come through, the balance has yet to come through. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی ہم لوگوں نے اور کیپیسٹی کو بڑھائیں گے اور ٹیکسٹائل والوں نے انکریز انشاءاللہ وہ کریں گے. اوکے, ناؤ the next thing. دیکھو, as a businessman doing business in Pakistan for so many years, میں کئی دفعہ یہ دیکھا ہوں کہ پاکستان میں کوئی چیز چل پڑتی ہے جو اس وقت ٹیکسٹائل چل پڑی ہے, پھر کسی وجہ سے وہ سسٹینیبل وہ نہیں رہتا. سو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وی ہیو ٹو بی ایبل ٹو میک دس گروتھ دیٹ وی ہیو گاٹ, دس فینامنل گروتھ جو اس وقت ہو رہی ہے, اس کو سسٹینیبل کرنا ہے. اینڈ گورنمنٹ کا چیلنج ہی یہی ہے, سارے اکنامک منسٹرز کا چیلنج یہی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ یہ سسٹینیبلٹی کو رکھیں اور یہ نہ ہو کہ 2-3 سال کے بعد پھر ٹیکسٹائلز ڈاؤن ہو جائیں. میں تو بہت امید رکھتا ہوں, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سسٹینیبلٹی ہے. تو چیلنجز کیا ہے ہمارے سامنے؟ چیلنجز یہ ہے, نمبر 1, go for more value-added products, product diversification, geographical diversification in the textiles, maintain our competitive prices for energy. Our challenge is we've got to improve the infrastructure for garments, particularly garments سے کہ فیکٹریز لگانی ہے. ہمیشہ کسی وجہ سے we get ourselves into difficulties اور وہ سسٹینیبلٹی نہیں رہتی. میں نے کافی باتیں کی آن ڈائیورسفیکیشن. اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک میں وہ لکھا ہے کہ ہمیں ڈائیورسفیکیشن کرنا ہے. تو پھر سوال آتا ہے کہ ہم لوگ ابھی اس وقت ہم لوگوں نے are we doing diversification کہ صرف باتیں ہیں؟ ناظرین آپ کو بتائیں کہ مشیر تجارت عبد الرزاق داؤد اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کابینہ نے ٹیکسٹائل پالیسی کی منظوری دے دی ہے, برآمدات پر توجہ دینے کے لیے اسٹریٹجک پالیسی ترتیب دی ہے. کاٹن یارن کی پیداوار میں ہمارا 5واں نمبر ہے.